بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سماعت فرمائیں گے کہ بیوی کے شوہر پر جو ہے کیا حقوق ہیں۔ انسان شادی تو کر لیتا ہے لیکن اسے بیوی کے حقوق کا معلوم نہیں ہوتا۔ جب انسان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے یا نکاح کا انسان ارادہ رکھتا ہے تو انسان کی یہ تو تمنا ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ نیک ہو، پارسا ہو، اسی طرح خوبصورت ہو۔ یہ سارے معاملات کی تو انسان کو فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے انسان کی جو ہے یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ سارے معاملات میں میرے ساتھ اچھی رہے، لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شریعت مطہرہ نے مجھ پر بھی تو کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے تو لہذا شوہر کے ذمے یہ لازم ہے کہ بیوی کو نان نفقہ دے۔ نان نفقے میں جو ہے رہائش آتی ہے، اسی طرح لباس آتا ہے، کھانا پینا آتا ہے۔ یہ نان نفقہ دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن وہ نکاح کر لینے کے بعد بھی جو ہے اپنی بیوی سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر والوں سے گاڑی لے کر آؤ، پیسے لے کر آؤ، یا اپنے گھر والوں سے جو ہے ضرورت کی چیزوں کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، مثلا اے سی کے حوالے سے، فریج کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیں شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ نے نکاح کیا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو نان نفقہ فراہم کریں، رہائش بھی فراہم کریں، اسی طرح کھانا پینا بھی فراہم کریں، لباس بھی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ بیوی کے گھر والوں یا بیوی کے والدین کی ہرگز ذمہ داری نہیں۔ تو نکاح کر لینے سے پہلے مرد کی یہ ذمہ داری ہے، اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں مجھ پر، شوہر کی کن باتوں میں اطاعت کی جائے گی، کن باتوں میں نہیں، یعنی اس کے کیا حقوق ہے، بیوی کو چاہیے یہ حقوق سیکھے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ مجھ پر کیا حقوق وابستہ ہوں گے بیوی کے نکاح کر لینے کے بعد، تو لہذا ان حقوق کو بندہ سیکھے۔ نکاح کرنے کی تو بعض دفعہ انسان کو خواہش ہوتی ہے اور بیوی کے حوالے سے ایک انسان نظریہ، ایک سوچ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن انسان کو بیوی کے حقوق کے بارے میں نہیں پتا ہوتا۔ آئیے چند احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت فرماتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ یعنی حضور علیہ السلام نے مردوں سے فرمایا کہ اے مردوں، میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں بھلائی کرنے کی وصیت فرماتا ہوں۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئیں اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی جو ہے اوپر والی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے چلا تو توڑ دے گا، اور اگر ویسے ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد عورت مومنہ کو مبغوض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے تو دوسری پسند ہوگی، یعنی تمام عادتیں خراب نہیں ہوں گی، جبکہ اچھی بری ہر قسم کی باتیں ہوں گی۔ تو مرد کو یہ نہ چاہیے کہ خراب ہی عادت کو دیکھتا رہے، بلکہ بری عادت سے چشم پوشی کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نکاح کر لیتا ہے، نکاح کر لینے کے بعد جو ہے اب بیوی کی جو ایسی عادات اس میں ہوتی ہیں جو برائی کی طرف جاتی ہیں، تو لہذا انسان اسی پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے اور انہی چیزوں کو جو ہے ذکر کر کے بیوی کو ذہنی اس کا سکون برباد کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر بیوی کے اندر کوئی برائی موجود ہے تو مرد کو چاہیے کہ اچھے انداز میں، احسن انداز میں سمجھائے اور اس برائی کی طرف توجہ دلائے کہ دیکھیں یہ آپ کے اندر بری عادت ہے، اس بری عادت کو اپنی ذات سے دور کر لیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے بار بار اس برائی کو اس انداز میں بیان کرنا کہ سامنے والا اس برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، انا کا شکار ہو جائے اور وہ آپ سے نفرت کرنے لگے اور وہ آپ سے چڑھنے لگے، تو لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ مرد کو چاہیے کہ بیوی کی بری عادتوں ہی کی طرف نظر نہ رکھے، بلکہ جو اس میں اچھی عادات ہیں ان اچھی عادات کا ذکر کرے اور اس اچھی عادات کی وجہ سے اس کی حوصلہ افزائی کرے اور بری عادتوں کو نظر انداز کرے اور ان بری عادات کو نکالنے کے لیے جو ہے
احسن انداز میں سمجھائے، پیار محبت سے سمجھائے، تو لہٰذا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیوی اپنے اندر سے ان بری عادتوں کو نکالنے میں کامیاب ہوگی۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، اللہ پاک انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ جو ہے میاں بیوی کے درمیان، جن میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقیاں ہیں، اللہ پاک ان کے درمیان محبت پیدا فرمائے، اللہ پاک ان کے درمیان خلوص پیدا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔